جب ہم یہاں یہ کہتے ہیں کہ عمدہ گورنمنٹ یا عمدہ قوانین، ان کے ذریعے کس قسم کی تبدیلیاں پیدا کی جا سکتی ہیں، ان تمام تبدیلیوں میں اس تبدیلی کی بالکل کہیں گنجائش نہیں کہ ایک ایسا انسان جو سستی کا شکار ہو، عمدہ گورنمنٹ اس کو محنت کا عادی بنا دے۔ یہ انسان کا اپنا اختیار ہے۔ فضول خرچ کو کفایت شعار بنانے اور نیکی کو بدی کو نیکی میں بدلنے کا پورا عمل یہ ایک شخص کی شخصی اور انفرادی زندگی سے تعلق رکھتا ہے۔ اگر ہم زندگی کے کسی بھی موڑ پر اور کسی بھی شعبے میں، کسی بھی نقطۂ نظر سے، کسی بھی پہلو سے اپنا کام دوسروں کے ذمہ ڈالنے کی کوشش کریں گے اور خود ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائیں گے تو ہمیں کبھی بھی مطلوبہ نتائج حاصل نہیں ہو سکتے۔ سر سید احمد خان اس بات کی مزید وضاحت کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں، گورنمنٹ کا فرض بنسبت مثبت یعنی نیک اور باعمل ہونے کے زیادہ تر منفی اور مانے ہے۔ منفی یعنی خراب، غلط، مانے کہ روکتی ہے، منع کرتی ہے، وہ تو رکاوٹ پیدا کرتی ہے، بلکہ فرض جان، مال اور آزادی کی حفاظت، حکومت کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ جان و مال کی حفاظت کرے اور اپنے شہریوں کو کی آزادی کو تحفظ فراہم کرے۔ اور پھر آگے چل کر کہتے ہیں، جب قانون کا عمل درآمد دانشمندی سے ہوتا ہے، جب قانون پر عمل درآمد حکمت و دانائی کے ذریعے کیا جائے تو انسان کس چیز میں کامیاب ہوتا ہے؟ آدمی اپنی جسمی اور ذہنی، آپ فزیکل ورک بھی اور اپنا مینٹل ورک بھی، آپ ذہنی طور پر بھی جو کام کر رہے ہیں، آپ کی ذہنی تگودو بھی اور آپ کی جسمانی تگودو بھی دونوں رنگ لاتی ہیں۔ آپ اس کے پھل سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور جس قدر گورنمنٹ کی حکومت عمدہ ہوتی ہے اتنا ہی ذاتی نقصان کم ہوتا ہے۔ مگر کوئی قانون گو وہ کیسا ہی ابھارنے والا کیوں نہ ہو، سست آدمی کو محنتی، فضول خرچ کو کفایت شعار اور شراب خور کو تائب نہیں، پر کسی شراب پینے والے کو توبہ کرنے پر حکومت مجبور نہیں کرے گی۔ یہ اس کا شخصی عمل ہوگا، بلکہ یہ باتیں محنت، کفایت شعاری اور نفس کشی سے حاصل ہو سکتی ہیں۔ نفس کشی کہا جاتا ہے اپنے نفس کو مارنا، اپنے نفس پر قابو پانا، خواہشات نفسانی پر قابو پاتے ہوئے احکام شریعت کے مطابق، طریقت کے مطابق زندگی بسر کرنے کو نفس کشی کہا جاتا ہے۔ جب انسان اپنے نفس کی اصلاح کر رہا ہوگا تب وہ گناہوں سے باز آئے گا، جب وہ کفایت شعاری اختیار کرے گا تب فضول خرچی سے وہ جان چھڑوائے گا، جب وہ محنت کا عادی ہوگا تب سستی اس سے دور ہوگی۔ پھر کہتے ہیں کہ قومی ترقی، قومی عزت، قومی اصلاح عمدہ عادتوں، چال چلن اور عمدہ برتاؤ کرنے سے ہوتی ہے۔ آپ غور کیجئے کہ قومی ترقی، اگر کوئی قوم ترقی حاصل کرنا چاہتی ہے، قومی عزت، اگر کوئی قوم عزت حاصل کرنا چاہتی ہے، اگر کوئی قوم اپنی اصلاح چاہتی ہے، اس کا ذریعہ کیا ہوگا؟ عمدہ عادتیں، عمدہ چال چلن اور عمدہ برتاؤ، عمدہ رویہ، اچھے رویے، اچھے اخلاقی اقدار، تہذیبی اقدار، محنت، یہ تمام چیزیں نہ کہ گورنمنٹ میں بڑے بڑے حقوق اور اعلیٰ درجے حاصل کرنے سے۔ انسان کی زندگی میں تبدیلی لانے والی یہ تمام چیزیں ہیں جن کی بنیاد اپنی مدد آپ کا جذبہ ہے۔ آگے چل کر سر سید احمد خان یہ کہتے ہیں، نہایت ٹھیک بات ہے کہ گورنمنٹ عموماً ان لوگوں کا جن پر وہ حکومت کرتی ہے عکس ہوتی ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ حکومت عوام کا عکس پیش کرتی ہے، حکمران عوام کی تصویر ہوتے ہیں، اور یہ نیچر کا قاعدہ ہے، یہ فطرت کا اصول ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جیسی عوام ہوگی ویسے ہی اس پر حکمران مسلط کیے جائیں گے۔ اسی فطرت کے اصول کے مطابق، اسی فطرت کے قاعدے کے مطابق سر سید احمد خان یہاں ایک بہت خوبصورت مثال سے اپنی
بات کے لیے ایک دلیل پیش کرتے ہیں کہ جس طرح سے پانی خود اپنی پنسال میں آ جاتا ہے، پانی کے بہاؤ کا ایک رخ ہے اور وہ ہمیشہ سے ہے۔ پانی کے اس موڑ کا، اس رخ کا، اس بہاؤ کا کوئی راستہ نہیں بناتا، بلکہ پانی اپنے لیے خود راستہ بنا لیتا ہے۔ پنسال اسی سوراخ کو، اسی جگہ کو یا اسی راستے کو کہا جاتا ہے جو پانی اپنے لیے خود بنا لیتا ہے۔ جس طرح یہ فطرت کا اصول ہے، فطرت کا قانون ہے کہ پانی کے بہاؤ کا ہمیشہ سے ایک رخ رہا، وہ دوسرے رخ نہیں جاتا اور وہ اپنا رخ خود بنا لیتا ہے۔ اسی طرح یہ قاعدہ ہے، یہ اصول ہے، یہ قانون ہے، اور وہ کیا قانون ہے کہ عمدہ رعایا پر عمدہ حکومت ہوگی، جاہل رعایا پر اکھڑ حکومت ہوگی۔ قوم شخصی حالتوں کا مجموعہ ہوتی ہے۔ سر سید احمد خان یہ کہتے ہیں کہ حکومت عوام کا عکس ہوتی ہے، جو رنگ ان کا ہوتا ہے اسی کا عکس گورنمنٹ میں پایا جاتا ہے۔ جیسی رعایا ہوگی، جیسی عوام ہوں گے، ویسی ہی حکومت ہوگی۔ جو گورنمنٹ اپنی رعایا سے تہذیب و شائستگی میں آگے بڑھی ہوئی ہے، رعایا اس کو زبردستی پیچھے سے کھینچ لاتی ہے، اور جو گورنمنٹ اپنی رعایا سے کم تر اور شائستگی میں پیچھے ہوتی ہے، وہ ترقی کی دوڑ میں رعایا کے ساتھ آگے کھنچ جاتی ہے۔ یہ عوام کا کام ہے، وہ اپنی حکومت کو جس طرح سے انتخاب کر کے اپنے حکمرانوں کو آگے لاتی ہے، اسی طرح سے اپنے مجموعی چال چلن سے حکمرانوں کو آگے اور پیچھے لانے کا باعث بنتی ہیں۔ پھر آگے سر سید احمد خان چل کر یہ کہتے ہیں، یہ ایک نیچر کا قاعدہ ہے کہ جیسا مجموعہ قوم کی چال چلن کا ہوتا ہے، یقیناً اسی کے موافق، اسی کے قانون اور اسی کے مناسب حال گورنمنٹ ہوتی ہے۔ یعنی عوام کے مجموعی چال چلن کے مطابق، قوم کے افراد کے مجموعی چال چلن کے مطابق اور اسی کے موافق یعنی مطابق اس کے لیے قانون اور اسی کے مطابق گورنمنٹ ہوتی ہے۔ جس طرح کہ پانی خود اپنی پنسال میں آ جاتا ہے، اس طرح عمدہ رعایا پر عمدہ حکومت ہوتی ہے، اور جاہل و خراب اور نا تربیت یافتہ رعایا پر ویسی ہی اکھڑ حکومت کرنی پڑتی ہے۔ ہم جب اپنے لیے حکمران کا انتخاب کرتے ہیں تو یہ اس کا انحصار ہوتا ہے ہماری سوچ پر، ہمارے نظریے پر، ہماری فکر پر، کہ ہم کس فکری سطح پر رہ کر سوچتے ہوئے ایک حکمران کا انتخاب کرتے ہیں، اور پھر وہی سوچ اور وہی فکر آگے چل کر ہماری ترقی اور ہماری تنزلی کا باعث بھی بنتی ہے۔ سر سید احمد خان مزید آگے چل کر یہ کہتے ہیں کہ تمام تجربوں سے یہ ثابت ہوا ہے کہ کسی ملک کی خوبی اور عمدگی، اگر کوئی ملک کے افراد میں خوبیاں پیدا ہوتی ہیں اور وہ عمدہ چال چلن اختیار کر لیتے ہیں اور قدر و منزلت اور لوگوں کی نگاہ میں ان کی عزت ہوتی ہے، ان کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، بنسبت وہاں کی گورنمنٹ کے عمدہ ہونے کے زیادہ تر اس ملک کی رعایا کے چال چلن، اخلاق و عادات، تہذیب و شائستگی پر منحصر ہے۔ کسی قوم کی خوبی اور عمدگی کا انحصار اس ملک کی رعایا کے چال چلن، اخلاق و عادات، تہذیب و شائستگی پر منحصر ہے، کیونکہ قوم شخصی حالتوں کا مجموعہ ہوتی ہے۔ بنیادی طور پر یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جہاں ہم بار بار قوم کی ترقی اور اصلاح کا ذکر کرتے ہیں، وہاں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ قوم شخصی حالتوں کا مجموعہ ہوتی ہے۔ کسی بھی قوم کے افراد میں بچوں، عورتوں، مردوں، بوڑھوں، جوانوں کے انفرادی رویے جب اجتماعی حیثیت اختیار کرتے ہیں تو ایک قوم تشکیل پاتی ہے۔ ہمارے شخصی رویے، ہمارے انفرادی رویے ہی ایک قوم کی تشکیل میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اس حوالے سے سر سید احمد خان یہ کہتے ہیں کیونکہ قوم شخصی حالتوں کا مجموعہ ہے، اور ایک قوم کی تہذیب در حقیقت ان مردوں، عورتوں اور بچوں کی شخصی ترقی ہے جن سے وہ قوم بنی ہے۔ مزید آگے چل کر سر سید احمد خان ہمیں یہ کہتے ہیں کہ کسی قوم کی ترقی کا دار و مدار کن چیزوں پر ہوتا ہے۔ کوئی قوم کب ترقی اختیار کرتی ہے؟ جب اس قوم میں شخصی عزت پائی جائے، جب
جب اس قوم کے افراد میں شخصی محنت کا جذبہ پایا جاتا ہو، جب اس قوم کے افراد شخصی طور پر ایماندار ہو جائیں، اور جب اس قوم کے افراد شخصی اور انفرادی انداز میں جذبہ ہمدردی سے سرشار ہو جائیں، وہ قوم اجتماعی صورت میں ترقی اور اصلاح کی طرف بڑھنے لگتی ہے۔ اور بالکل اس کے برعکس جب کسی قوم کے افراد انفرادی اور شخصی اعتبار سے سستی اور کاہلی کا شکار ہو جاتے ہیں، جب وہ دنیا کی نظر میں بے عزت ہو جاتے ہیں، شخصی بے عزتی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، یعنی اپنی مدد آپ کے جذبے سے محروم ہو جاتے ہیں، جب وہ شخصی بے ایمانی میں مبتلا ہوتے ہیں اور شخصی خود غرضی میں مبتلا ہوتے ہیں، اس قوم کے افراد زوال کا شکار ہو جاتے ہیں، اور وہ قوم زوال کا شکار ہو جاتی ہے۔ کسی بھی قوم کی ترقی اور زوال کا انحصار اس قوم کے افراد کی شخصی حالتوں کے مجموعے پر ہوتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، ملت کے مقدر کا ستارہ ہر ایک فرد ہے، اور بنیادی طور پر افراد کے ہاتھوں میں قوم کی تقدیریں ہوتی ہیں۔ جب کسی قوم کا ایک فرد، اس کے بعد دو افراد، چلتے چلتے اس قوم کے تمام افراد شخصی محنت، شخصی عزت، شخصی ایمانداری، شخصی ہمدردی اور اس طرح کی مزید کئی خوبیوں سے دوچار ہوتے ہیں، اپنے اندر وہ خوبیاں پیدا کرتے ہیں، تو نتیجتاً وہ قوم ترقی کرتی ہے۔ لیکن دوسری صورت میں جب کسی قوم کے افراد اپنی مدد آپ کے جذبے سے محروم ہو جاتے ہیں، تو وہ بیرونی کوشش کا انتظار کرتے ہیں کہ کوئی بیرونی طاقت یا کوئی بیرونی کوشش ہو جس کے ذریعے ان برائیوں کو ختم کر دیا جائے۔ لیکن ہمیشہ کسی بھی بیرونی کوشش سے برائیوں کو ختم کرنے کا نتیجہ یہ سامنے آتا ہے کہ وہ برائیاں کسی نئی صورت میں پہلے سے بھی زیادہ زور و شور کے ساتھ سامنے آ جاتی ہے۔ مزید آگے چل کر سر سید احمد خان اپنی قوم کو دعوت فکر دیتے ہیں اور ایک سوال اٹھاتے ہیں۔ سر سید احمد خان یہ کہتے ہیں کہ میرے ہم وطن بھائیوں، اپنی تعلیم و تربیت پر نظر ڈالو، اپنی بات چیت کو دیکھو، اپنے لباس پر غور کرو، اپنے شغل اشغال کو دیکھو، اپنی مصروفیات کو دیکھو کہ وقت کیسے گزرتا ہے، اپنے سیر سپاٹے کو دیکھ لو، شخصی چال چلن پر ایک نظر ڈالو۔ میرا تم سے سوال ہے، کیا اس طرز حیات سے ترقی ممکن ہے؟ سر سید خود جواب دیتے ہیں، ہاشم وکلا، ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، خدا نہ کرے۔ اس لیے کہ سر سید احمد خان نے اس سے پہلے سب سے آغاز میں یہ ایک آزمودہ مقولہ بیان کرتے ہوئے یہ بات ذہن نشین کروائی کہ آج تک خدا نے ہمیشہ اس قوم کی مدد کی ہے جس کے اندر اپنی مدد آپ کا جذبہ موجود ہے۔ سر سید احمد خان مزید آگے چل کر ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ حقیقی غلام کون ہوتا ہے۔ بہت خوبصورت بات سر سید احمد خان یہاں ہمیں بتا رہے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ حقیقی غلام وہ ہوتا ہے جسے کوئی ظالم آقا یا کوئی خود مختار بادشاہ اپنی رعیت میں لے لیتا ہے۔ رعیت میں لینے سے مراد ہے ایسا شخص، ایسا فرد جو کسی حاکم کے ماتحت ہو۔ ایسا ہرگز نہیں ہے، وہ شخص غلام نہیں جو کسی ظالم آقا کا خریدا ہوا غلام ہے، وہ اس کے ماتحت ہے، ایسا نہیں ہے۔ سر سید یہ کہتے ہیں حقیقی غلام وہ ہے جو بد اخلاقی، جہالت، خود غرضی اور قومی ہمدردی سے بے پرواہ ہے۔ جس فرد میں یہ برائیاں پیدا ہو جاتی ہیں وہ مجموعی طور پر دلی غلامی کا شکار ہو جاتا ہے، اور جب تک انسان کی یہ دلی غلامی کی حالت دور نہیں ہوتی تب تک ترقی ممکن نہیں، تب تک اصلاح ممکن نہیں۔ اس لیے سر سید احمد خان یہ کہتے ہیں وہ قومیں جس طرح دل میں غلام ہیں وہ بیرونی کوششوں سے، بیرونی زوروں سے، یعنی عمدہ گورنمنٹ یا عمدہ قومی انتظام سے آزاد نہیں ہو سکتی جب تک کہ غلامی کی یہ دلی حالت دور نہ ہو۔ جب تک غلامی کی یہ دلی حالت دور نہیں ہوگی تب تک اصلاح اور ترقی کا کوئی راستہ نہیں۔ آگے چل کر سر سید احمد خان یہ کہتے ہیں کہ جب تک انسانوں میں یہ خیال ہے
کہ ہماری اصلاح و ترقی گورنمنٹ پر یا قوم کے عمدہ انتظام پر منحصر ہے۔ جب تک ہم یہ سوچتے ہیں کہ عمدہ انتظامی امور کے ذریعے اور اچھے قوانین کے ذریعے ترقی کی جائے گی، بے شک کسی قوم کے افراد سستی اور کاہلی کا شکار ہو جائیں، وہ بے عملی میں مبتلا ہو جائیں، لیکن اگر قوانین اچھے ہیں اور انتظامی امور بہت عمدہ ہیں تو وہ قوم ترقی کرے گی۔ سر سید احمد خان کہتے ہیں ایسا ہرگز نہیں، بلکہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ جب تک ہم اس سوچ میں مبتلا ہیں اس وقت تک کوئی مستقل ہمیشہ رہنے والا مسلسل برتاؤ میں آنے کے قابل نتیجہ اصلاح و ترقی کا قوم میں پیدا نہیں ہو سکتا۔ جب تک ہم یہ سوچتے ہیں تب تک مستقل انداز میں ترقی اور اصلاح کا کوئی راستہ ہمیں میسر نہیں ہوگا۔ گو کیسی ہی تبدیلیاں گورنمنٹ کے انتظام میں کی جائیں، وہ تبدیلیاں فانوس خیال سے کچھ زیادہ رتبہ نہیں رکھتی۔ سر سید احمد خان یہ کہتے ہیں یہ ان باتوں کا اور اس خیال کا فانوس خیال سے زیادہ کوئی مقام و مرتبہ نہیں۔ فانوس بنیادی طور پر کہا جاتا ہے شمع دان کو، ایک بڑی قندیل کو، وہ کاغذی فانوس جس کے اندر ہاتھی گھوڑے بنا دیتے ہیں اور ہوا سے اس کو گردش دی جاتی ہے، حرکت دی جاتی ہے اور ایک تماشا، ایک کھیل پیش کیا جاتا ہے۔ سر سید احمد خان کہتے ہیں یہ ایک تماشا ہو سکتا ہے، ایک کھیل ہو سکتا ہے جس کا کوئی نتیجہ ہمارے سامنے نہیں آئے گا۔ یہ ہمیشہ سے بے سود ثابت ہوا ہے اور ہمیشہ اسی طرح رہے گا، ماں سوائے اس کے کہ یہ ایک خیالی پلاؤ ہو سکتا ہے کہ اصلاح و ترقی کا ذریعہ عمدہ انتظام ہے۔ نشان یہی ہے زمانے میں زندہ قوموں کا کہ صبح و شام بدلتی ہیں ان کی تقدیریں۔ زندہ قوموں کا آج سے پہلے زمانے میں یہی نشان رہا، ان کی یہی علامت رہی کہ انہوں نے اپنے عمل کے ذریعے صبح و شام یہ کوشش کی اور ان کی تقدیریں بدلتی ہوئی ساری دنیا نے دیکھی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ شخصی چال چلن قومی ترقی کا سب سے بڑا ضامن ہے کہ آپ کو اس بات کی ضمانت حاصل ہو جاتی ہے جب آپ اپنے شخصی چال چلن کو درست کر لیتے ہیں کہ اب آپ قومی ترقی تک ضرور پہنچیں گے۔ جب آپ نے اپنی شخصی حالت کو درست کر لیا تو نتیجتاً مستقل اور مضبوط آزادی آپ کو حاصل ہوگی، سچی عزت آپ کو حاصل ہوگی اور اصلی ترقی شخصی چال چلن پر منحصر ہے۔ اصلی ترقی اور سچی عزت اور مضبوط آزادی کا انحصار اور دار و مدار شخصی چال چلن پر ہے۔ اب دیکھیے آج کے ہمارے اس لیکچر میں ہم نے چند ایک چیزیں زیر بحث لائیں جن کا مشقی سوالات سے بھی گہرا ربط ہے۔ سب سے پہلا سوال یہ بنتا ہے کہ سر سید احمد خان نے وہ کون سا آزمودہ مقولہ بیان کیا ہے جس میں انسانوں اور قوموں کی ترقی کا تجربہ جمع ہے۔ خدا ان کی مدد کرتا ہے جو آپ اپنی مدد کرتے ہیں۔ سر سید کے خیال میں کون سی قوم ذلیل اور بے عزت ہو جاتی ہے؟ ایسی قوم جس کے افراد میں سے اپنی مدد آپ کا جوش کم بڑھ جاتا ہے، وہ دوسروں پر انحصار کرتے ہیں تو نتیجتاً ان کی عزت اور ان کی غیرت جو اصلی چمک دمک ہے انسان کی وہ ختم ہو جاتی ہے اور پھر فرد افراد کی نظر میں، گروہ کی نظر میں اور قوم اقوام کی نظر میں ذلیل اور بے عزت ہو جاتی ہے۔ نیچر کا قاعدہ کیا ہے؟ نیچر کا قاعدہ یہ ہے کہ جس طرح پانی خود اپنی پنسال میں آ جاتا ہے، اسی طرح عمدہ رعایا پر عمدہ حکومت، جاہل و نا تربیت یافتہ رعایا پر ویسی ہی اکھڑ حکومت ہوتی ہے۔ قومی ترقی ان خوبیوں کا مجموعہ ہے، اس لیے کہ کوئی بھی قوم شخصی حالتوں کا مجموعہ ہوتی ہے، اس لیے اس قوم کے افراد کی شخصی عزت، شخصی محنت، شخصی ایمانداری اور شخصی ہمدردی اس قوم کی ترقی کا باعث بنتی ہے۔ قومی تنزلی کن برائیوں کا مجموعہ ہوتی ہے؟ بالکل اس کے برعکس، جب کسی قوم کے افراد شخصی طور پر سستی کا شکار ہو جاتے ہیں، شخصی طور پر بے عزتی کا شکار ہو جاتے ہیں، قومی ہمدردی سے بے پرواہ ہو جاتے ہیں، جہالت اور شرارت کے متی بن جاتے ہیں تو وہ قوم زوال کا شکار ہو جاتی ہے۔ بیرونی کوششوں سے برائیوں کو ختم کرنے کا کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ جب بھی بیرونی کوشش سے برائی کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے گی تو وہ برائیاں کسی نئی صورت میں پہلے سے زیادہ زور و شور سے سامنے آئیں گی۔ برائیوں کو ختم کرنے کا صرف ایک طریقہ ہے اور وہ ہے اپنی شخصی حالت